میں میسیج دینا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے. مجھے یہاں آئے ہوئے 2 دن ہوئے ہیں اور 2 دن میں کچھ حضرات سے ملاقات کیا اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جموں اینڈ کشمیر میں قریب 125 کروڑ لوگ رہتے ہیں اور مولانا حذیفہ صاحب کے علم میں بھی لے آنا چاہتا ہوں. ان 125 کروڑ میں 13 لاکھ نوجوان بچے ڈرگز میں ملوث ہیں اور یہ 13 لاکھ بہت کم وقت میں آپ کو کوئی آرٹیکل میں دکھ جائے گا کہ 25 لاکھ ہو چکے ہیں. یہ ذمہ داری پیرنٹس کی بھی ہے, ٹیچرز کی بھی ہے, سکولز کے مینجمنٹ کی بھی ہے اور مدارس کے ذمہ داران کی بھی ہے, علماء حضرات کی بھی ہے اور جمعے کے جو خطیب ہے ان کی بھی ہے اور ایک بہت بڑی ذمہ داری این جی اوز کی بھی ہے اور اس سے بڑی ذمہ داری گورنمنٹ افیشلز کی ہے. ایز اے ٹیم ہم لوگ مل کر اس مہم پر اس میں کام نہیں کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا طبقہ نکمہ ہونے والا ہے اور وہی طبقہ نکمہ نہیں ہوگا, اس سے آنے والی جنریشنز نکمہ ہونے والی ہے, جنریشنز آفٹر جنریشنز, کیونکہ ان کے لیے کوئی رول ماڈل نہیں ہوگا. یہ بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. بلڈ پریشر بڑھ جائے تو کوئی دوا دیں تو بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا. ڈائبٹیز ایک بیماری ہے, دوا دیں تو گلوکوز لیول بالکل نارمل کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ جو خطرناک بیماری اس دنیا میں کینسر ہے وہ کیمو تھراپی کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کا علاج ہوا ہے. لیکن جو ڈرگز میں انوالو ہوتے ہیں اور ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اور لمبے عرصے سے ایڈکٹڈ ہے, ان کی جو منزل ہے, ان کا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ ڈپریشن ہے. اور ڈپریشن کی کوئی دوا نہیں ہے. کینسر کی دوا ہے, ڈائبٹیز کی دوا ہے, بلڈ پریشر کی دوا ہے اور مزید بیماریوں کی دوا ملے گی, لیکن ڈپریشن کی آج تک کسی نے دوا نہیں بنائی. اگر یہاں ڈاکٹرز ہیں تو وہ بھی میری اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں, وہ نیند کے گولیاں دے کر بس سلا دیتے ہیں. ایسے کئی نوجوان ایم بی بی ایس ڈاکٹرز بننے ہی والے تھے 4th ایئر میں کے سٹوڈنٹس ڈپریشن میں جا کر ڈاکٹرز نے ایسی دوائیں دی, لڑکی ایسی سند اور کند ہو گئی ہے کہ وہ سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتی ہے, بات بھی نہیں کر پا رہی ہے. کیوں؟ صرف اس کو بلینگ کی گئی ہے, یعنی اس کو ڈی گریڈ کیا گیا. پڑھے لکھے بڑے امیر کالج میں اس کو اپنے اچھے نمبرات کی وجہ سے رینک ملا اور یہ غریب تھی تو سارے امیر بچے بچیاں مل کر اس کو ٹیز کرتے تھے, اس کو کرٹیسائز کرتے تھے, اس کو نیچا دکھاتے تھے. وہ ڈپریشن میں چلے گئی. یہاں تو ڈرگز میں انوالو ہو کر ڈپریشن میں جو نوجوان بچے جا رہے ہیں, وہ بچوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ لا علاج بیماری, آپ کو کوئی علاج نہیں. آپ شادی کرو گے 25 سال میں جا کر, بیوی ہوگی, بچے ہوں گے, بیوی کے ساتھ دھوکہ ہوگا, بچوں کو کوئی خوشی نہیں دے سکتے, آپ بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتے. بیوی جو خوشیاں جو ارمان لے کر آپ سے شادی کرے گی اور وہ بیوی کو بھی دھوکہ ہوگا. صرف آپ کی بیوی, آپ کے بچے اگر ہوتے دھوکے میں, چلو چل جاتا, ایک گھر تباہ ہو گیا, لیکن آنے والی آپ کی نسلیں پر اس کا امپیکٹ ہونے والا ہے. تو میں اس پلیٹ فارم سے اپیل کرتا ہوں, یہ ایسی خطرناک بیماری یہ پورے دیش میں جہاں جہاں جاتا ہوں وہاں نوجوانوں کو یہ میں دیکھ رہا ہوں. میرے ورکشاپ میں اگر 200 بچے آتے ہیں تو منیمم 10 بچے کہہ رہا ہوں میں بڑی ذمہ داری سے وہ ڈرگز میں انوالوڈ ہے. یہ آج علماء حضرات کا بھی بہت بڑا رول ہونا چاہیے اس میں. پورے دیش اور دنیا میں نوجوان بچوں کو, ان کے صلاحیتوں کو, پتہ نہیں یہ کس کی سازشیں ہیں, یہ ڈرگز دے کر نوجوان طبقے کو نکمہ بنا کر اور کچھ ہی لوگ کرسی پہ پر بیٹھ کر حکومت کرنا چاہتے ہیں دنیا میں. کچھ ایسے تنظیمیں ہیں جو ایک بڑے طبقے کو لیبر بنانا چاہتے ہیں. اور یہ جو انگریزی تعلیم آئی ہے, برٹش نے جو لے آیا ہے, وہ لیبر بنانے کے لیے لے آیا ہے, وہ اسکلفل بنانے کے لیے نہیں لے آیا ہے. لہٰذا نئے اداروں کی ضرورت ہے, نئے چیلنجز ہمارے پاس میں ہیں. اس وقت میں اداروں کی ضرورت تھی. علماء حضرات نے خوب اپنے محنتوں سے ادارے قائم کیے, جس کی وجہ سے ماشاءاللہ ہمارے سینوں میں قرآن آیا ہے. اب نیا چیلنج ہے اور نئے چیلنجز کو سمجھتے ہوئے
ہم نے نئے قدم بنانے ہیں، نئے قدم آگے بڑھانے ہیں، اور اس میں میں سمجھتا ہوں آپ کے والد محترم مولانا غلام صاحب وستانوی، آپ اس دیش کے ہی نہیں، پہلے میں دیش کے کہا کرتا تھا، اس دیش کے پہلے عالمی دین ہیں جو میڈیکل کالج قائم کیے ہیں۔ 200-300 کروڑ کا خرچہ آتا ہے، آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ دیش نہیں بلکہ اس پورے ایشیا میں، اور ایشیا نہیں پورے ورلڈ میں یہ پہلے عالم دین ہو سکتے ہیں، جہاں تک میرا علم ہے، جو میڈیکل کالج قائم کیے ہیں ماشاءاللہ، اور ایک نہیں 5 میڈیکل کالجز کیے ہیں، اور ڈی ایڈ بی ایڈ ایم ایڈ کالجز چلاتے ہیں۔ کون عالم دین؟ بی فارم ڈی فارم بی فارم ایم فارم چلاتے ہیں، کون؟ عالم دین۔ پھر پورے دیش میں سب سے بڑا مدرسہ، سب سے زیادہ طالب علم کہاں ہے؟ آپ کے مدرسے میں ہیں۔ کون ہے عالم دین جو ماڈرن ایجوکیشن کو لے کر چل رہے ہیں؟ آپ کے ابا حضور۔ عقل کنواں کبھی جانا ہوتا ہے، جنگل ہے، کچھ نہیں ہے جنگل کے علاوہ، سڑک کے اس پار سارے ماڈرن ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس، اور سڑک کے اس پار سارے مدارس اور سارے بہترین مدرسے کے انسٹیٹیوٹس ہیں۔ تو آج نئے قدم اٹھانے ہیں اور نئے چیلنجز ہیں۔ اس پلیٹ فارم سے میں سارے سننے والے، دیکھنے والے، سوشل میڈیا پر بھی اپیل کرتا ہوں، نئے اداروں کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ پھر وقت ملے میں یہاں آؤں گا اور لیکچرز دوں گا۔ جتنے بھی حضرات یہاں سننے آئے ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ عصر کے نماز کا وقت بالکل قریب ہو چکا ہے، اور کوئی آئے بتائیں کہ یہ لوگ کا نماز